بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک موسم کی چیز دوسرے موسم میں استعمال کرے، اور خاص طور پر سبزیاں. جب مارکیٹ میں کوئی نئی سبزی کسی موسم کی آتی ہے تو گو کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. سبزیوں کے استعمال کی اہمیت سے تو کسی کو انکار نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو، جسے لوکی بھی کہا جاتا ہے، وہ بہت مرغوب تھی. اس کے علاوہ پیاز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کے جسم میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتی ہے. لہسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہائی بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کے لیے نہایت مفید ہے. کلونجی کے بارے میں حدیث ہے کہ اس میں موت کے علاوہ دنیا کی ہر بیماری کا علاج ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک موسم کی سبزی دوسرے موسم میں استعمال کرنے کی خواہش ہو تو وہ کیسے دستیاب ہو؟ اس وقت ہوتا یہ ہے کہ جو چند کاشتکار بے موسمی سبزیاں کاشت کرتے ہیں وہ ڈبوں میں بند ہو کر بازار میں آ جاتی ہیں اور انتہائی مہنگی قیمت پر میسر ہوتی ہیں. کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم ایک موسم کی سبزی دوسرے موسم میں اگا سکیں؟ جی ہاں، ممکن ہے. یہ تو ممکن ہے کہ بے موسمی سبزیاں کاشت کی جا سکتی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان جیسے زرعی ملک میں بے موسمی سبزیاں کیوں کاشت کی جائیں؟ ایک اندازہ ہے کہ پاکستان میں روزانہ فی کس سبزیوں کا جو استعمال ہے وہ 85 گرام ہے، جبکہ یہ تقریباً 300 گرام ہونا چاہیے. کیا ہمارے ہاں اتنی سبزی پیدا نہیں ہوتی یا ہم ان کا استعمال اتنا نہیں کرتے؟ جی راجہ صاحب. پاکستان میں اس وقت تقریباً سبزیاں 8 لاکھ ایکڑ پر کاشت کی جاتی ہیں، اور ان سے تقریباً ہمیں 10 ملین ٹن پیداوار حاصل ہوتی ہے. ہماری اوسط پیداوار تقریباً 4 ٹن فی ایکڑ ہے. یہ سبزیاں جو ہم نارمل موسم میں اگاتے ہیں، عام آدمی کے بس میں ان کی قیمتیں خرید ہوتی ہے، اور اس وقت سبزی منڈی میں اس کی فراہمی کافی حد تک ہوتی ہے. لیکن جو ہی نارمل موسم گزر جاتا ہے اس کے فوراً بعد یہ سبزیاں منڈی سے یا تو غائب ہو جاتی ہیں یا پھر ان کی سپلائی بہت کم مقدار میں ہوتی ہے، اور عام آدمی کی قیمتیں خرید سے ان کی قیمتیں خرید ان کے بس میں نہیں ہوتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں اس موسم میں سبزیاں اگائی جائیں جب یہ منڈی میں ان کی فراہمی نہیں ہوتی اور ان کی مارکیٹ ویلیو بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے لیے ممکن ہے کہ ہم بہت سارے جو آپشنز ہیں یا ہمارے پاس جو طریقے ہیں ان کو بروئے کار لا کر ہم بے موسمی سبزیاں پاکستان میں پیدا کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب یہ عام سبزی کا موسم نہیں ہوتا اس وقت غریب عوام زیادہ ان کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ سبزی اپنی روزمرہ کی خوراک میں استعمال کریں، اور وہ بیچارے جن کو زیادہ حیاتین یا وٹامن یا معدنی نمکیات کی ضرورت ہوتی ہے وہ دوسری خوردنی اجناس سے وہ پوری نہیں کر پاتے، اور اس طرح ان کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے. راجہ صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان میں ایک کثیر رقبے پر سبزیاں کاشت ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری خوراک کا وہ انتہائی اہم حصہ نہیں بن رہی، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم سبزیوں کی پیداوار میں اضافہ کر سکیں؟ سبزیوں کی پیداوار میں 2 طریقے سے اضافہ کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ ہم ایک نارمل سیزن میں زیر کاشت رقبہ جو ہے سبزیوں کا اس میں اضافہ کریں، یا پھر دوسرا یہ کہ جو پر ایکڑ پیداوار ہے اس میں اضافہ کریں. زیر کاشت رقبے میں اضافہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں کہ اس وقت شہروں کے نزدیک زیادہ سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں اور پھر ان کی کاشت دیہاتوں میں بھی ہوتی ہے. وہاں دیہاتوں میں اگر زیر کاشت رقبہ میں اضافہ کیا جائے تو زیادہ پیداوار حاصل ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ شہروں میں چھوٹے چھوٹے جو پلاٹ ہوتے ہیں مکانوں کے ساتھ، وہاں بھی اگر ہم سبزی اگائیں تو اس طرح بھی ٹوٹل پیداوار میں اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ اگر ہم بے موسمی سبزیاں کاشت کریں اور ان کے رقبے میں بھی اضافہ کریں تو یہ بھی زیادہ پیداوار، اس طریقے سے بھی ہمیں زیادہ پیداوار حاصل ہو سکے گی.
بارانی علاقے جہاں کچھ سبزیاں کامیابی کے ساتھ کاشت کی جا سکتی ہیں وہاں بھی کچھ سبزیاں مثلاً شلگم، مولی، دھنیا اور مٹر ان کی کاشت کر کے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ ان تمام طریقوں کے علاوہ ہم جو بے موسمی سبزیاں کے کچھ تجربات ہم نے کیے ہیں اس میں ہم نے پلاسٹک کے گرین ہاؤس بنائے ہیں، اس طریقے سے ہم وہاں سبزیاں اگا کر زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں اور بے موسمی سبزیوں کی فراوانی اس موسم میں بھی جاری رکھ سکتے ہیں جس موسم میں عام طور پر وہ منڈی میں میسر نہیں ہوتی۔ ناظرین، راجہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ 3 چیزیں ان کی گفتگو سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان میں سبزیوں کے زیر کاشت رقبہ جو ہے وہ خاصا کم ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، لیکن اس رقبے کو بڑھانا کسی حد تک ناممکن اس لیے ہے کہ کیونکہ اور بھی بہت ساری فصلوں کی کاشت کرنی ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو انہوں نے کہی کہ فی ایکڑ پیداوار کو بڑھایا جائے۔ جی ہاں، یہ ممکن ہے، لیکن اس کے لیے بہت سے زرعی مداخل کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ شاید بعض کسانوں کے لیے ممکن نہیں ہو۔ تیسری چیز جس کا انہوں نے ذکر کیا وہ پلاسٹک ہاؤس ٹیکنالوجی کے بارے میں تھا۔ جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سرنگ سی بنی ہوئی ہے جس کے اوپر پلاسٹک پڑا ہوا ہے، جسے ہم پلاسٹک ہاؤس کہتے ہیں۔ اس سرنگ کے اندر بے موسمی سبزیوں کی کاشت کی جاتی ہے۔ قومی زرعی تحقیقاتی مرکز اسلام آباد اس وقت اس کوشش میں مصروف ہے کہ یہاں پہ بے موسمی سبزیوں کی کاشت کا تجربہ کیا جائے اور اس تجربے کے نتیجے میں جو نتائج سامنے آئے وہ آپ تک پہنچائے جائیں تاکہ آپ بھی بے موسمی سبزیوں کی کاشت کر سکیں اور جہاں ایک طرف آپ کو اس سے فائدہ ہو وہاں دوسری طرف عوام کو بھی وہ سبزیاں میسر ہو سکیں۔ بھٹی صاحب، آپ یہ بتائیے کہ بے موسمی سبزیاں کیسے کاشت کی جاتی ہیں؟ چشتی صاحب، سب سے پہلے آپ کو میں بے موسمی سبزی کا مطلب عرض کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ جو گرمی کی سبزی ہے وہ ہم سردیوں میں اگا سکتے ہیں، یا جو گرمی کی سبزی ہے چونکہ وہ عام کھیت میں نہیں اگائی جا سکتی تو اس کے لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ پلاسٹک ہاؤس میں اس کو اگایا جا سکتا ہے۔ قومی زرعی تحقیقاتی مرکز پر جو ہم نے تجربہ کیا ہے آج میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پلاسٹک ہاؤس کی اسٹرکچر جو ہے وہ کیسے بنتا ہے۔ پلاسٹک ہاؤس کی بناوٹ کے بارے میں سب سے پہلے عرض کروں گا۔ اس میں 24 کوس نما پائپ چاہیے اور اس کے لیے سب سے پہلے دونوں طرف نالیاں کھود لیں اور سیمنٹ کے بلاک بنا لیں جو کہ 1/2 فٹ کے ہوں اور اس میں چھوٹے پائپ ہوں جس میں یہ بڑی والی پائپ جو ہے وہ فٹ کی جا سکے۔ اس کے علاوہ کھود کر ان بلاکس کو نالی میں رکھ دیں، اس کے بعد پائپ کو جو ہے اس میں فٹ کر دیں اور نیچے والی بیس پائپ کو بھی اس میں فٹ کر دیں۔ فٹ کرنے کے بعد پلاسٹک لیں اور اس کے اوپر جو ہے یہ اسٹرکچر سا مکمل کر دیں۔ پلاسٹک بچھا کر پھر اس کے بعد جو ہے یہ جون جولائی میں سورج کی شعاؤں سے جراثیم کو پاک کرنا ہوتا ہے، اس لیے سب سے پہلے 10-12 ٹن گوبر کی کھاد اس 1 کنال ایکڑ یا 500 میٹر فٹ لمبی ٹنل میں بچھا دیں۔ بچھانے کے بعد اس کو اچھی طرح پانی سے بھر دیں۔ بھرنے کے بعد اس کو 2 مہینے کے لیے 1 سے 2 مہینے کے لیے اس کو کھلا چھوڑ دیں، کیونکہ گرمی کا موسم ہوتا ہے۔ جون جولائی میں ٹمپریچر جو ہے وہ 60 سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے، تو اس سے جو جراثیم ہوتے ہیں جو فصلوں کے لیے اچھے نہیں ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ یہ ضرور احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر پنیری لگانے کا طریقہ ہے۔ پلاسٹک ہاؤس میں 2 فصلوں کے ہم نے منتخب کیا ہے، ایک ٹماٹر ہے اور دوسرا کھیرا۔ ٹماٹر کو اگانے کے لیے، ٹماٹر کی پنیری اگانے کے لیے پلاسٹک ٹرے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے جس میں 54 ہولز ہوتے ہیں اور اس میں 54 پلانٹ تیار کیے جا سکتے ہیں۔ تو تیاری سے پہلے زمین کا امیزہ جو ہے وہ بھی ضروری ہے، جو کہ 1x1 اور یہ ایک حصے کے ایک حصہ زمین، ایک حصہ ریت، ایک حصہ گوبر کی گلی سڑی خشک کھاد کا استعمال کریں۔ جب اس کو آپس میں ملا لیں، اس کے بعد چھاننے میں ایک لوہے کا چھاننا ہے جو اس میں چھان کر پھر آپ پلاسٹک کے ٹرے میں وہ مٹی ڈال دیں۔ مٹی ڈالنے کے بعد پھر بعد میں جو ہے آپ سیڈ وہ اگا دیں۔ تھوڑا سا سوراخ کریں اس میں، اگر زیادہ
گہرائی میں آپ بیج لگائیں گے تو اس میں بیج جو ہے ڈیلے ہوگا، اس میں جرمینیشن جو ہے اس کی ڈیلے ہوگی. سو اس سے بہتر ہے کہ بیج کو جو ہے آپ اوپر رکھیں اور اس کے بعد تھوڑی سی اس امیزہ کی لیئر دے دیں. لیئر دینے کے بعد پھر آپ جو ہے ایک اخبار کا ٹکڑا لیں، اخبار کے ٹکڑے سے اس ٹرے کو کور کر دیں، پھر فوارے سے پانی بھر کر اس کو پانی دیں. ڈائریکٹ جو ہے اس کے فوارے کے ساتھ چھنی ہونی چاہیے، چھنی اگر نہیں ہوگی تو وہ بھی پانی جو ہے نا وہ ڈائریکٹ ہٹ کر سکتا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ چھنی جو ہے فوارے کے ساتھ لگائیں. اس پنیری کے اگانے کے بعد یہ کوئی ایک مہینہ لگے گا جب پنیری جو ہے وہ آپ کی جو ہے تیار ہو جائے گی. اس کے بعد ایک پولیتھین ٹیوبز ہیں بلیک کلر کی، اس میں اس کو ٹرانسپلانٹ اس کی منتقلی کر دیں. منتقلی کرنے کے بعد یہ کوئی 15 دن کے بعد پھر یہ جب 2-3 اصل پتے نکل آئیں پودوں پر تو ان کو جب آپ زمین تیار کریں ٹنل میں تو اس میں منتقلی کر دیں. منتقلی کرنے کے بعد اس کے ساتھ دھاگے کو باندھ دیں، پودوں کو دھاگے کے ساتھ باندھ دیں اور ساتھ ساتھ پودوں کی شاخ تراشی بھی کرتے رہیں، کیونکہ جو سائڈ والی برانچز ہوتی ہیں وہ جو پھول نکلتے ہیں، پھولوں کا گچھا ہوتا ہے، اس کو ڈسٹرب کرتی ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اس کی شاخ تراشی بھی کرتے رہیں. شاخ تراشی کرنے کے بعد یہ جو پودا بڑھتا جائے گا ساتھ ساتھ یہ شاخ تراشی بھی ہوتی جائے گی اور اس کی ایک اچھی سی شکل بھی بن جائے گی. اور اس کے بعد جب یہ فروٹ شروع ہو جائے تو فروٹ توڑنے سے پہلے آپ نے کھاد کا بھی استعمال کرنا ہے. کھاد جو ہے 1-2 گرام فی پودا استعمال کر سکتے ہیں یا ایک ٹنل میں 3-4 کلو گرام یوریا کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کو پانی میں ملا دیں اور وہ پانی جو ہے وہ پودوں کے ساتھ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ویسے تو سبزیوں میں کھاد کا استعمال ڈائریکٹ آپ کرتے ہیں، لیکن اس میں آپ پانی میں یوریا کھاد ملا کر وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس طرح اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سپرے بھی کرنا ہے، چونکہ بعض اوقات ایسے کیڑے مکوڑے یا بیماری کا خدشہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی اگر بیماری لگی ہے تو کسی پیتھولوجسٹ سے مشورہ کر کے وہ جو بھی دوائی ریکمینڈ کرے اس پہ عمل کریں اور اس کا سپرے کریں. اس کے علاوہ کیڑے مار دوائیوں کا بھی آپ استعمال جاری رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ جب یہ فصل تیار پکنی شروع ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹماٹر جو ہے سرخ ہونا چاہیے، زیادہ سرخ بھی نہیں، آدھا کچا اور آدھا پکا ہو تو اس کا مقصد ہے آپ توڑ لیں، توڑ کر پھر مارکیٹ میں بھیج سکتے ہیں. جہاں تک کھیرے کا تعلق ہے تو کھیرے کی پنیری جو ہے وہ بجائے ملٹی پارٹس میں جو ٹرے استعمال کیا ہے اس کی بجائے ہم سیدھا جو ہے اس کا بیج، چونکہ اس کا بیج موٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے اور ٹماٹر کا بیج چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے ہم پہلے ٹرے میں لگاتے ہیں، پہلے اس کی منتقلی کرتے ہیں بیگز میں، پولیتھین بیگز میں، اور پھر پولیتھین بیگ سے جو ہے اصل ٹنل میں لے جاتے ہیں. تو چونکہ کھیرے کا بیج بڑا ہے تو سیدھا ہی ہم اس کو پولیتھین بیگ میں جو چھوٹے سے ہیں 3-4 سینٹی میٹر کی اس کی ویڈتھ ہے، اس میں آپ ٹرانسپلانٹ کر دیں. تو اس سے کھیرے کا جو ہے بیج وہ آپ سیدھا لگا سکتے ہیں پولیتھین بیگ میں. تو اس کا بھی یہ ہے کہ فوارے کے ساتھ پانی دیں. جب جو ہے یہ 3-4 اصل پتے آپ دیکھیں کہ پولیتھین بیگ میں نظر آ رہے ہیں تو پھر آپ بیڈ تیار کر لیں اور اس طرح سے 30-40 سینٹی میٹر کا پودوں کا فاصلہ ہونا چاہیے اور قطار کا 60 سینٹی میٹر کا. تو اس طرح سے آپ پودے جو ہے جب زمین تیار ہو جائے اور بیڈ تیار ہو جائیں تو ان کھیرے کے پودوں کو آپ اصل پلاسٹک کی ٹنل میں بیڈ میں آپ منتقلی کر سکتے ہیں. تو منتقلی کرنے کے بعد اس کی بھی شاخ تراشی جو ہے وہ ضروری ہے، ساتھ ساتھ اس کے شاخ تراشی کرتے جائیں اور اس کے ساتھ دھاگے باندھتے جائیں. اور اس کے علاوہ جب دن کے وقت اگر درجہ حرارت زیادہ ہو تو اس کو آپ ٹنلز کو جو ہے دونوں سائڈوں سے کھول سکتے ہیں تاکہ اس میں اس کو درجہ حرارت کو مینٹین کر سکیں. جب آپ کی فصل جو ہے آپ برداشت کرنا شروع کریں تو اس میں مارکیٹ میں اس کا جو ہے وہ ریٹ زیادہ ملتا ہے اور کاشتکار بھائی کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑی سی زمین میں
کاشتکار بھائی زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اعلیٰ قسم کی سبزی لے کر زر مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے، اور اس تھوڑے ایریے میں اس کو کھاد دینا، پانی دینا اور یہ سب جو ہے جتنا عمل ہے یہ آسان ہوتا ہے چونکہ تھوڑا کھیت ہوتا ہے اس لیے، اور پیداوار بھی 4-5% زیادہ لے سکتا ہے، 4-5 گنا زیادہ لے سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ کاشتکار کے لیے بہت زیادہ فوائد ہیں جو اس سے وہ مستفید ہو سکتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے یہ ٹیکنالوجی اپنائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کاشتکار بھائی کو کچھ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا جب وہ پلاسٹک کی ٹنل جو ہے وہ لگانا چاہتا ہے تو اس کا یہ خیال رکھے کہ سورج کا جو ہے وہ رخ کس طرف ہے اور اس کی شعاعیں آیا کس پر پڑتی ہیں، اس کا خیال کرے۔ نمبر 2 یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آیا ہوا کا رخ کس طرف ہے۔ اگر ہوا کا رخ ہو شمال کی طرف تو اس کو ذرا مغرب شمال اور جنوب شمال میں اس طرح رخ رکھے۔ دوسرا یہ ہے کہ مشرق سے مغرب کی طرف اگر ہوگا تو وہ روشنی کا بھی اس میں پلانٹ پر زیادہ افیکٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ونڈ بریک ایک جو آپ یہ ہواؤں کے رخ کو توڑ سکتے ہیں، تو اس سے ٹنل لگانے سے پہلے اگر آپ پودے لگا لیں جو کہ ہوا کے رخ کو توڑ سکتے ہیں تو یہ بھی کاشتکار کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ ناظرین، یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ پلاسٹک ہاؤس میں بے موسمی سبزیوں کی کاشت کیسے کی جاتی ہے۔ ایک طرف تو یہ ان کی کاشت پلاسٹک ہاؤس میں انتہائی آسان بھی ہے اور دوسری طرف اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پلاسٹک ہاؤس کو بنانے اور سبزیوں کی کاشت کے اخراجات کے مقابلے میں آمدنی بھی اتنی ہی ہوتی ہے؟ فاروق صاحب آپ بتائیے۔ جی سر، جہاں تک اس کی اکنامکس یا مالی فوائد کی بات ہے تو اس پر میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ پلاسٹک جو اسٹرکچر ہے اس میں پائپ پرماننٹ اسٹرکچر ہے، جبکہ اس کا پلاسٹک ہمیں ہر 2 سال بعد ریپلیس کرنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود ایک کنال کی ٹنل پر تقریباً 35,000 خرچہ آتا ہے، اور ٹماٹر کی ایک فصل سے ہم تقریباً 45 سے 50,000 تک انکم لے سکتے ہیں، پیداوار ہوتی ہے، اور 25 سے 30,000 تک اس کا لیبر چارجز، سیڈ اور باقی اس میں کھاد وغیرہ کیڑے مار دیوار کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح ٹماٹر کی ایک فصل سے ہمیں تقریباً 15,000 روپیہ منافع ہوتا ہے۔ ٹماٹر کی فصل جو اکتوبر سے مارچ تک چلتی ہے اس کے بعد ہم دوسری فصل کھیرے کی لے سکتے ہیں، جس سے ہم 8 سے 10,000 تک انکم لے سکتے ہیں، پیداوار لے سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس ٹنل کا جس کا رقبہ 1 کنال ہے ہم تقریباً 25,000 سالانہ منافع حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ عام کھیت میں کاشت کی سبزی میں سے بہت زیادہ ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ پلاسٹک ہاؤس میں جو بے موسمی فصل کاشت کی جائے اس کے مالی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنی ہی فائدہ مند ٹیکنالوجی ہے، پلاسٹک ہاؤس میں بے موسمی سبزیاں کاشت کرنے کے سے اتنی زیادہ آمدنی ہو سکتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے کاشتکار بھائی اس ٹیکنالوجی کو نہیں اپنا رہے؟ راجہ بنارا صاحب آپ بتائیے۔ اس کی دشواری کی اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں انڈسٹری جو پلاسٹک بناتی ہے اس میں ایسی کوٹنگ نہیں ہوتی جو سورج کی شعاؤں جنہیں ہم الٹرا وائلٹ ریز کہتے ہیں ان کے خلاف قوت مدافعت رکھتی ہو، اور اس طریقے سے سورج سے پڑنے والی شعاعیں جو ہیں وہ پلاسٹک کو 1 سال میں ہی ختم کر دیتی ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ دوسری بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایسی ورائٹیز یا ایسی قسموں کا بیج نہیں ہے جو کہ پلاسٹک کی ان سرنگوں میں لگا کر ہم زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہوں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جو پرماننٹ ہم بناتے ہیں مقامی قسم کا ایک سٹرکچر یا سرنگ، اس کا ابتدائی خرچہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ان کے متبادل جو ہے وہ اب میں کچھ بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ جو پلاسٹک کوٹنگ جس میں الٹرا وائلٹ ریز کی کوٹنگ ہوتی ہے، اس کی بجائے اگر ہم سادہ ہی پلاسٹک استعمال کر لیں جس کی موٹائی تقریباً جو ہے وہ 1/4 ملی میٹر کی ہو، وہ ہمارا مقصد پورا کر جائے گی۔ اور دوسرے یہ کہ یہ جو لوہے کے پائپ ہیں جو ایک مقامی پرماننٹ سٹرکچر بن جاتا ہے، اس کی بجائے ہم بڑے بڑے بیمبوز جو ہیں ان کو دورہ کر کے تھوڑا سا اس کو جھکا کے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ابتدائی اخراجات میں کمی کر سکتے ہیں۔
तीसरी जो वजह है कि हमें चाहिए ऐसे बीज जो बहुत ज़्यादा पैदावार दे सकते हों। तो ऐसी टमाटर की या खीरे की इकसाम के बीज जो हैं वो आप ज़री तहकीकाती सेंटर जो है हमारा कौमी ज़री तहकीकाती सेंटर इस्लामाबाद में है, उसके शोबा सब्ज़ियात से रब्ता कर सकते हैं, या अयूब ज़री तहकीकाती मरकज़ जो है इंस्टीट्यूट जो है फैसलाबाद में, उनके ज़री माहिरीन के साथ मशवरा करके यहाँ हमने कुछ ऐसी लाइनें निकाली हैं जिनकी पैदावार ज़्यादा हो सकती है। वो फिल वक्त ऐसे बीज इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, नई तहकीकात की रोशनी में अब बेमौसमी सब्जियां भी उगाई जा सकती हैं। ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि थोड़ी सी सरमायाकारी की जाए, मेहनत की जाए और नई तहकीकात के जो नताइज हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। तो कोई वजह नहीं कि वो सब्जियां जो एक मौसम में पैदा होती हैं वो दूसरे मौसम में पैदा ना हो सकें, और दुकानों पर बंद डिब्बों में जो बेमौसमी सब्जियां हम इस्तेमाल करते हैं उनकी बजाय दुकानों पर ताज़ा सब्जियां हमें मुयस्सर हो सकें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।